ایک انسان جو دنیا کے اندر رب تعالیٰ کا فرمانبردار و مطیع رہا، تمام خواہشات کو ترک کر کے رہا، اللہ اور اس کے رسول محمد عربی علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم کے اطاعت میں گزارتا رہا، اس کے لیے جنت اتنی قریب اور اتنی آسان اور اتنی سہل ہے کہ جتنا اس کے جوتے کا تسمہ اس سے قریب ہے۔ والنار مثل ذلک، اور جس نے اس دنیا فانی کو ہوا پرستی کے اندر، خواہش پرستی کے اندر، منمانی کے اندر، جاہلیت کے رسوم کو پنپاتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا مول لیتے ہوئے تکبر اور عنا کے اندر گزارتا رہا، والنار مثل ذلک، تو جہنم بھی اس بندے کی اتنی ہی قریب ہوتی ہے جس طرح جنت قریب ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس نعمت و عظمیٰ کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اندر مضمر ہے۔ ہم اور آپ ایک کلمہ کے اندر پروئے ہوئے امت مسلمہ کے ہر وہ فرد، ہم میں سے مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، اس کا یہ عقیدہ اللہم انت نور السماوات والارض وانت مالک السماوات والارض۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جس میں ایک بہت پیاری دعا سکھائی ہے، اس میں ایک منہجی طور پر عقیدہ دیا، وہ یہ تھا کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے آسمان و زمین کا بادشاہ، اس کا نور، آسمان و زمین کے اندر جو تمام کے تمام معاملات جس کے حکم سے چلتے ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اس کے بعد بندے کا یہ عقیدہ ہو ان الجنت حق والنار حق، کہ جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے۔ اور پھر بندہ رب تعالیٰ سے اس طرح سے مخاطب ہو، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، الہی تو میرے گناہوں کو بخش دے، جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں، اور جو چھوٹے ہیں اور بڑے ہیں۔ اس تمہید سے آپ کے ذہن میں ایک بات راسخ ہو گئی ہوگی کہ میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ بندے کو اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے کے بعد کی زندگی بہتر اور افضل ہونے کے لیے اور اچھی اور آرام دہ اور پرسکون ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی زندگی کہ جو امتحان کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ میزان سے لٹکی ہوئی ہے، اچھے اعمال ہیں تو ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر برے اعمال ہیں تو برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک بہت بڑے محدث ابن جوزی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اس حدیث کی روشنی کے اندر یہ بات درج کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تحصیل الجنتی سہل بتسہیل القصد، جنت کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور یہ اس وقت آسان ہے کہ جب بندے کی نیت اچھی ہو جائے، وبفعل الطاعہ، اور جب اس کے اعمال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری داخل ہو جائے، اور والنار کذالک، اور جہنم بھی بندے کی اسی طرح قریب ہونے لگ جاتی ہے، بموافقت ہوا، جب وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگ جائے اور اپنی زندگی سے اخلاص کو ختم کر دے، وفعل المعصیہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کو چھوڑ کے نافرمانی کرنے لگ جائے اور نافرمانی پہ تل جائے، تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے اور جنت سے دور ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بہت پرفتن دور ہے۔ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ایام بہت سخت ہیں، ایمان کو قینچی اور ایمان کو خطرہ میں ڈالنے والے تمام اعمال ہمارے جیب، ہمارے ہاتھ، ہمارے دل و دماغ، ہمارے گھر، ہمارے روم، ہماری نشست و برخاست، ہماری مجلسوں، ہماری دوستیوں، ہمارے رشتوں کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ یہ تمام فتن، یہ تمام آزمائشیں اور یہ تمام کے تمام ایسے اعمال جو ہم سے اتنے زیادہ قریب ہو چکے ہیں کہ جن سے بچنا بہت مشکل ہی نہیں،
مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ایسے وقت میں ہم اور آپ اس چیز پر غور کر لیں کہ آخر اس سے تھمنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ہم کس طرح سے رب تعالیٰ کی رضا میں اپنے ایام اور اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کس طرح سے ہم نافرمانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ مجھے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی کہ جس میں وہ طویل واقعہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص کو سب سے پہلے قیامت کے دن اول ما یحاسب الناس، سب سے پہلے جن کا محاسبہ کیا جائے گا، جن لوگوں کا اور لوگوں میں جن اعمال کو فخریہ طور پہ گنایا جا سکتا ہے، ان اعمال کرنے والوں کا، اس میں ایک اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا شخص، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا یہ دوسرا شخص، تیسرا جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خوب خرچ کرنے والا ہے، ان تینوں کو بلایا جائے گا اور ان تینوں کو ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے فلاں فلاں نعمتیں دی تھیں، آپ نے اس کا استعمال کہاں کیا۔ تینوں بڑے فخر سے کہیں گے الہی یہ دولتیں تیری تھی، جان تیری تھی، تیرے راستے میں قربان کر دی، پیسہ تو نے دیا تھا وہ تیرے راستے میں میں نے بہا دیا، اور علم تو نے دیا تھا اس علم کو میں نے خوب خرچ کیا اور خوب میں نے پھیلایا۔ ان تینوں کے جواب میں حدیث کا اختصار کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آئے گا وہ بہت ہی خطرناک جواب ہے، بہت جھنجھوڑ دینے والا جواب ہے، انسان کو محاسبہ نفس کرنے والا جواب ہے۔ ہمارے اندر اتنی جرت اور بہادری آ گئی ہے کہ نماز پڑھنے والا سوچتا ہے کہ میں نمازی ہو گیا ہوں، اب میں سب سے بہتر اور اچھا ہوں، اور کوئی شک نہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اس عمل پہ اتنا اترا جائے، اتنا فخر کرنے لگ جائے، اتنا تکبر میں آ جائے کہ تمام دوسرے اعمال کو وہ حقیر جاننے لگ جائے، یا وہ دوسروں کو حقیر جاننے لگ جائے۔ دوسرے اعمال کو حقیر جانے یا دوسروں کو حقیر جانے، یہ وہ دونوں ایسے کیڑے ہیں کہ جو اس کی نیکی کو ختم کر دینے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی مثال سے دوسرے اعمال کو بھی سمجھ لیجئے۔ جو سخت ترین جواب رب تعالیٰ کی طرف سے ان عظیم کاموں کے جواب میں ملے گا وہ یہ کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اے جان گنوانے والے، تو نے جان اس لیے گنوائی کہ تجھے بہادر کہا جاتا، اور اے قرآن پڑھانے والے، تو اس لیے پڑھاتا رہا کہ دنیا میں تجھے قاری کے نام سے جانا جائے، اور اے خرچ کرنے والے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے یہ بات کہیں کہ تو دنیا کا سخی ترین انسان ہے اور بہت خرچالو ہے اور خرچ کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کا ذکر کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ کے لیے تازہ معلومات ہوگی، لیکن اس کے پیچھے جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور لکھا تھا ابو ہریرہ مجھے ایک ایسی حدیث سنا دیجئے اور لکھ کر بھیج دیجئے جو آپ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مباشر سنی ہو، ڈائریکٹ سنی ہو، اور اس حدیث نے آپ کو جھنجھوڑ دیا ہو اور توڑ دیا ہو۔ انہوں نے اس حدیث کو لکھا اور لکھتے ہوئے کہا تھا، معاویہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی یہ حدیث یاد آتی ہے تو مجھے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آخر کس فکر میں، کس غم کے اندر تم اتنے نڈھال ہوتے ہو کہ ہوش کھو بیٹھتے ہو۔ مجھے فکر ہوتا ہے اپنے اعمال پر کہ نہ جانے یہ اعمال کب اور کہاں میرا ساتھ چھوڑ دے۔ جن اعمال کو میں کرتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہیں اور سب سے اچھے اعمال ہیں، نہ جانے اس کے اندر میری نیت کیا ہو جائے، نہ جانے میں اس کو کس طرح سے استعمال کرنے لگ جاؤں۔ بہت بڑا لوگ خرچ کر کے جب احسان جتلاتے ہیں تو وہ اپنا خرچ کیا ہوا بہا دیتے ہیں، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ بہت بڑی نیکی کی ہوئی اس نیکی کے پیچھے جب تکلیفیں دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ تو وہ اپنی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس اصول کو قرآن مجید کے اندر اس طرح سے ارشاد فرمایا، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حمید۔ لوگوں بھلی بات کہہ دو، مسکرا کر بول لو، اچھا سہارا دے دو، بہتر مشورہ دے دو، اس خرچ کرنے سے، اس مال کو لوٹانے سے کہ مال خرچ کرنے کے بعد آپ دوسرے کی زندگی کا زاویہ تنگ کر دیں، اس کو غلام بنانے کا سوچ لیں، بارہا اس کو ٹارچر کریں، اس کو اس طرح سے
اپنے لیے استعمال کریں کہ گویا وہ آپ کا نوکر اور خادم ہو جائے، ایسا ہرگز نہ کرو۔ اس سے بہتر تو وہ بھلی بات اور مشورہ ہوگا جو آپ اس کو دو گے اور اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ تمہیدی بات میں نے اس لیے کہی کہ میں اور آپ، اللہ رب العالمین ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے، اعمال میں برکت عطا فرمائے، ہر اعمال کو ہم اپنی جنت کے حصول کا ذریعہ سمجھیں اور ذریعہ بنائیں۔ وہ چھوٹا سا ہو تب اور وہ بہت بڑا ہو تب۔ بہت بڑا کر لینے کے بعد ہمارے اندر یہ کبھی چیز نہ داخل ہو کہ ہم نے یہ بہت بڑا عمل کر لیا ہے، اب ہمیں جنت سے کون روک سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ایک بڑے عمل کا ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ایک باپ اور بیٹا اور دونوں نبی، اس کے باوجود اللہ سے ڈر ڈر کے یہ دعائیں کر رہے ہیں، منہ چھپا چھپا کے رو رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، دل ڈرے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی قربانی بھی اللہ کے ہاں رائگاں ہو جائے، اس کا کچھ بھی نہ ملے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اگر قبول کرنے پر آئے تو کسی پتھر کو راستے سے ہٹانا وہ قبول کر لیتا ہے، اور اگر نہ کرنے پر آئے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ کفار و مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا تھا، تم کیا سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو ستو پلا دینا اور گرمیوں کے اندر پانی پلا دینا یہ اس عمل کے مقابل میں کچھ اوقات رکھتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ چھوٹا سا عمل رب تعالیٰ کو اتنا عزیز، اتنا پسند، اتنا محبوب، اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ ایک وادی سونا خرچ کیا ہوا شخص کھڑا ہو جائے اور ایک طرف صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کھڑا ہو جائے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا، یہ اللہ رب العالمین کے پاس زیادہ وزنی، زیادہ محبوب اور زیادہ بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اس نقطے کو آگے لے جاتے ہوئے میں دوسری جو گزارش آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم اور آپ اچھے طرح سے یاد کریں اور اس کے تناظر میں ہمیشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلیہ، جنت ہم سے اتنی قریب اللہ رب العالمین نے کر دی ہے کہ ہمارے جوتے کے تسمے بھی اتنے قریب نہیں ہیں۔ والنار مثل ذلک، اور جہنم بھی بندے کے اتنا قریب ہے کہ جس طرح اس کے جوتے کے تسمے اس سے قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدم پر انسان کو ڈر کے رہنا ہے، ہر قدم پہ ہر عمل کی اہمیت بندے کے پاس بہت بڑی ہونی چاہیے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى باخاک بوجه طلق، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، اور اگر وہ نیکی صرف مسکرا دینا ہو اور اپنے دوسرے بھائی کے چہرے پر مسکراتے ہوئے مصافحہ کر دینا یا سلام کر دینا، اس کی توفیق آپ کو ہو جائے، یہ توفیق اور یہ نیکی بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رب تعالیٰ فرماتے جو تم اچھائیاں کرو گے وہ چھوٹی سی چھوٹی بھی ہوں گی، وہ بھی آپ کو دکھلائی جائیں گی اور اس کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح سے اگر آپ کی چھوٹی سی چھوٹی برائی ہے اور گناہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کا بھی محاسبہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری شریف کے اندر ان العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان اللہ لا يلقي لها بالا يرفع اللہ بها او يرفعه بها درجات، کبھی بندہ دو دوستوں کو ملانے کے لیے، دو جماعتوں کو ملانے کے لیے، دو رشتوں کو ملانے کے لیے صرف ایک بات کہتا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت لا يلقي لها بال، اس بات کی کوئی بڑی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوتی، لیکن وہ کام ایسا کرتا ہے کہ جس سے جو رب کو محبوب ہے، رب اس عمل سے خوش ہوتا ہے، وہ جوڑنے والا عمل ہے، وہ محبتوں کو پروان چڑھوانے والا عمل ہے، وہ توحید کو زندہ کرنے والا ہے، وہ سنتوں کو زندہ کرنے والا عمل ہے،
وہ شرک و بدعات کو ختم کرنے والی بات ہے. اس چھوٹی سی بات جس بات کی وہ کوئی اہمیت نہیں سمجھتا, یرفعها بها درجات, رب تعالیٰ اس ایک کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے درجات جنت کے اندر بلند کرتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں. اور اسی طرح سے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ, ایک بندہ گفتگو کرتے ہوئے وہ بات کہتا ہے اپنی زبان سے جو اللہ کی ناراضگی لینے والی ہوتی ہے, اللہ کو ناراض کر دینے والی وہ گفتگو ہوتی ہے, وہ کلمہ ہوتا ہے. وہ دو دوستوں کو توڑنے والی بات ہو یا کلمہ ہو, دو رشتوں کو توڑنے والا عمل ہو یا توڑنے والی بات ہو, اسی طرح سے دو جماعتوں کو توڑنے والی بات ہو, کوئی بھی ایسی بری بات جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہو, وہ شرک کا کلمہ جس سے رب تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں. ہم نے اور آپ نے قرآن پاک کے اندر اس آیت کو بارہا پڑھا ہوگا. کبھی اس بات پہ غور کرنا اور اس آیت پر دھیان دینا کہ جب رب تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدے کو بتایا اور گنایا اور اس عقیدے کی وضاحت فرمائی, اور آخر میں یہ بات رب تعالیٰ نے حکماً یہ فرما دی کہ یہ وہ باتیں ہیں, یہ ان کا کہنا کہ عزیر اللہ کا بیٹا یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا, یہ اتنا ناراض کر دینے والا کلمہ ہے, اتنے ناراض کر دینے والا جملہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے, یہ زمین اپنی جگہ چھوڑ دے, پہاڑ گرنے لگ جائیں. یہ اتنا برا عمل ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کی گستاخی میں ایسی بات کہہ دے. مجھے یاد آیا کہ لوگ بارہا جب کوئی ہم سے احسان کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جناب بس یہ آپ کا کرم ہے, یہ آپ کی نوازش ہے, یہ آپ کی دیا اور سخاوت ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا ما شاء اللہ وشید, اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہتا ہوں جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. واؤ, یہ برابری کا معنی یہاں پہ دے رہا ہے, آپ دونوں جو چاہیں گے تب یہ ہوگا کام اور ہمارے کام آسان ہوں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو, اس کلمے کو اللہ کی شان میں گستاخی بتایا اور کہا یا صحابی یا رجل قل ما شاء اللہ وحدہ, تیرا ایک ہی عقیدہ ہونا چاہیے اور ایک ہی جملہ اللہ کو پسند ہے, وہ یہ صرف جو اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا, میرے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً آخری نبی رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے تئیں بھی امت کو یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے بھی رب ذوالجلال احکم الحاکمین کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی, تحریف نہیں ہو سکتی, مداخلت نہیں ہو سکتی, اور رب تعالیٰ کو یہ ناراض کرنے والا کلمہ اور جملہ ہے. تو عام لوگ فلاں شخص مشکل کشا ہے, فلاں داتا ہے, فلاں دینے والا ہے, فلاں کے ہاں جاؤ تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں, فلاں کے ہاں جاؤ تو مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. اس سے بڑی اللہ کی گستاخی کیا ہوگی اور ناراض کر دینے والا عمل کیا ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ, بعض دفعہ بندہ صرف ایک جملہ کہتا ہے اور وہ جملہ من سخط اللہ, اللہ کو ناراض کر دینے والا کلمہ ہوتا ہے. لا يلقى لها بال, اور اس کو وہ بڑا بھی نہیں سمجھتا, اس کو وہ بڑی اہمیت بھی نہیں دیتا. بات سمجھا کہ نہیں؟ تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ, اس کا یہ ایک کلمہ اس کو جہنم میں لے کے چلا جاتا ہے اور اس کو دھکیل دیتا ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے. جندب رضی اللہ تعالی عنہ مسلم شریف کی روایت کے اندر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا قال واللہ لا یغفرن لفلان, ایک بندہ اتنی بڑی جرت کر جاتا ہے مجلس کے اندر, یہ کہتا ہے فلاں شخص اتنا گنہگار ہے, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بخشے گا, کبھی نہیں بخشے گا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ کہہ دیتا ہے دوسرے شخص کو جس کے گناہ سے وہ واقف تھا یا جس کے گناہ کا علم اس کو ہو چکا تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اور سنتے ہوئے جو جواب فرمایا تھا وہ جواب سن لیجئے. فرمایا فقال اللہ من ذا الذی متعال علیہ, یہ جرت کرنے والا
یہ گستاخ کون ہو سکتا ہے جو میرے فیصلے کے اوپر یا جو میرا اختیار ہے اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے اور قسم کھا کے کہے کہ فلاں کو بخشا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس جملے سے بھی ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے جملے آج کل معاشرے میں بہت زیادہ بولے جاتے ہیں۔ فلاں شخص کو میں نہیں سمجھتا اللہ بخشے گا، فلاں شخص اتنا گنہگار ہے، فلاں ایسا ہے اور فلاں ویسا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کو برا کہنے سے پہلے اس کی اچھائیوں کو گننے کا مزاج پیدا کیجیے۔ معاشرے کو خوبصورت بنانا اور معاشرے کے اندر اچھی فضا قائم کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ باشعور لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک مسلمان باشعور ہوتا ہے، باحکمت ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ دوسری کی خوبیوں کو معاشرے کے اندر پھیلائے۔ کبھی بھی کسی کی برائی کو معاشرے کے اندر پھیلانا یہ بری بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ میں یہاں پر اپنے آپ کو اور آپ کو کچھ نصیحتیں اس اختصار کے اندر، اس مختصر وقت کے اندر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ میرے بھائیوں، آج کے وقت میں اور آج کے دور میں جن چیزوں کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ترجیح ان کو نہیں دینی چاہیے، لیکن اس سے بڑے کچھ ایسے اعمال ہیں اور بڑے باریکی ہیں اور جن کی اہمیت ان سے کہیں زیادہ ہے، ان کو کر کے ہم اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندے بھی بن سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں، جنت کے راستے پر بھی چل سکتے ہیں۔ اور معاشرے کے اندر اصلاح کا ایک خوبصورت طریقہ یہ بھی ہے، ہم ان اعمال کو پکڑ لیں جن اعمال سے اللہ راضی ہے اور ان اعمال سے دور رہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل مساجد کی تزئین کاری اور اسی طرح سے تمام چیزوں پر جو زور دیا جاتا ہے یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن اس سے بڑا اچھا عمل اس میں کام کرنے والے مؤذن و امام، اس میں پڑھانے والے مدرسین اور اس میں پڑھنے والے بچے، اگر ہم اور آپ ان پر خرچ کریں، ان کا اچھا خاصا خیال رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کا آپ کو اور ہم کو زیادہ ثواب ملے گا اور زیادہ اجر کے مستحق ہوں گے اور زیادہ رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔